کیا دیکھا جائے گا؟ ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا. قبر میں آگ لگے گی تو کیا دیکھا جائے گا؟ قبر میں سانپ اور بچھو مسلط ہوں گے تو کیا دیکھا جائے گا؟ جس حسن کو دنیا بھر میں پھیلاتی رہتی ہے بے پردگی کے ساتھ، کسی حسین اور جمیل چہرے کے اوپر اگر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے تو دیکھا جائے گا؟ جس جوانی پر ناز کرتے ہو یہ جوانی اگر کسی اللہ نہ کرے موذی بیماری کی نظر کر دی گئی تو کیا دیکھا جائے گا؟ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. ڈھل جائے گی یہ جوانی جس میں تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے. کیا دیکھا جائے گا؟ نماز قضا کرے کوئی سمجھا تو کہتے دیکھا جائے گا، فرشتہ تھوڑے ماریں گے تو دیکھا جائے گا. جو گالی تم غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے. تو میرے دوستو عزیزو، ابھی بھی موقع ہے، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ. کبھی بھی قرض نہ لیں. قرض کی کوشش کریں کہ آپ پر قرض ہی نہ آئے، لیکن اگر قرض لیں تو پھر اسے وقت پر ادا کریں. ہاں آج کل تو معاملہ ہی الگ ہے نا. قرض لیتے وقت بندہ اور ہوتا ہے اور لینے کے بعد انداز ہی بدل جاتا ہے. بندہ کہتا ہے یہ وہی آدمی تھا جس کو پیسے دیے، بڑی منتیں کر کے بڑی ریکویسٹ کر کے پیسے لیے تھے. اب پیسے لینے کے بعد نہ فون اٹھا رہا ہے نہ جواب دے رہا ہے. بیچارہ جس کے پیسے وہ دھکے کھا رہا ہے. یہ نہ کیا کریں. روایتوں میں آتا ہے اگر کسی نے کسی کی رقم دینی ہے اور پیسے ہوتے ہوئے نہیں دے رہا ہے، ایک تو نا کہ ختم ہو گیا، اس کی الگ ایک پوری تفصیل ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایسا کچھ ہے کہ اپنا سامان بیچ کر اپنی تمام چیزیں بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا، ورنہ ہر لمحے گناہ گار ہو رہا ہے، اس کے گناہوں کا میٹر شروع ہو رہا ہے. تو کبھی بھی ایسا نہ کریں. قرض لیں تو اچھی نیتوں سے لیں، وقت سے پہلے لوٹائیں. پھنس گئے ہیں تو جواب تو دیں، رپلائی تو دیں، اس کے پاس جا کر معذرت کریں اس سے کہ بھائی میں پریشان ہوں، مجھے تھوڑا اور وقت دے دو. لیکن اب تو معاملہ ہی الگ ہے، بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے. آج غائب ہو جاؤ گے پھر کیا ہوگا قبر میں؟ پتہ ہے قیامت کے دن ان پیسوں کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں گی. وہاں پیسے نہیں ہوں گے کہ بھائی یا اللہ میں نے اس کے 2 لاکھ لیے تھے، محشر کے دن میں 2 لاکھ دے رہا ہوں. نہیں، وہاں چیک بک نہیں ہوگی. وہاں کیا ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے. 3 پیسوں کی ویلیو کیا ہے؟ آج کل تو لوگ پتہ نہیں کتنا زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، پیسے دبا رہے ہیں. فرمایا اسے قیامت کے دن 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. ایک طرف 3 پیسے ہوں گے، اس کے بدلے دینا کیا پڑے گا؟ 700، وہ بھی مقبول با جماعت نمازیں ہیں. جس نے کروڑوں کھائے ہیں، جس نے زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، جو لوگوں کا پیسہ نہیں لوٹا رہا ہے، وہ کیا جواب دے گا؟